Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Boards. So guys, as you know that we are discussing William Blake nowadays. हम लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी जो हैं शॉर्ट स्टोरीज़ का जो पोइम्स हमने कवर कर ली हैं, इसमें से हम लोगों ने होली थर्सडे 1, 2, द टाइगर और सनफ्लावर, अ पॉइजन ट्री और द लंदन और अ सिक रोज़ हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अ डिवाइन इमेज को और फिर इंशाल्लाह उसके बाद एंड डिड दोज फीट, जिसे जेरूशलम भी कहा जाता है, उसको करेंगे और एंड पे हम लोग ऑर्गेरीज ऑफ इनोसेंस को करेंगे। एज इट इज़ अ बिट लॉन्ग सो वी विल डिवाइड दिस पोइम इनटू 3 पार्ट्स एंड देन ग्रेजुअली वी विल कवर ऑल दिस इंशाल्लाह। आज हम लोग देखेंगे डिवाइन इमेज को। इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। डिवाइन इमेज बहुत खूबसूरती से इन अ पोलाइट मैनर लिखी गई है और जो विलियम ब्लेक हैं इसमें हमें बहुत वर्चुअस मैनर में नज़र आते हैं। बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने इस पोइम को लिखा है। ये जो पोइम है ये भी दो तरह से लिखी गई, इनोसेंस में भी मिलती है और एक्सपीरियंस में भी मिलती है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। इनोसेंस आपको पता है 1789 में लिखी गई, जो भी पोइम का बैकग्राउंड इनोसेंस से रिलेटेड है, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो थे वो 1794 में लिखे गए। ठीक है, तो ब्लेक जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आइडियल वर्ल्ड को इन अ वेरी रिमार्केबल पोइम विच इज़ द डिवाइन इमेज। और ये जो सिंबॉलिक टाइटल है इसका, द डिवाइन इमेज, ये कहाँ से लिया गया है? इट्स रेफर्स टू द बुक ऑफ जेनेसिस। ये जो यानी इनकी क्रिश्चियन बुक है जेनेसिस, GENESIS। ठीक है, इसके चैप्टर 1 वर्स 24 से इसको रिलेट किया गया है। हम लोग देखते हैं बहुत ही आसान वर्डिंग में लिखी गई है लेकिन बहुत ही प्यारे मैसेज के साथ। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, all pray in their distress, and to these virtue of delight return their thankfulness। अब वो कह रहा है शफ़क़त, रहमत, अमन और मोहब्बत की बात कर रहा है वो। ठीक है, all pray in their distress, तमाम लोग अपनी परेशानियों में दुआ करते हैं। हर जो इंसान है, चाहे वो किसी मज़हब से भी रिलेट करता हो, किसी भी तरह का इंसान हो, वो दुआ करता है दूसरों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छी दुआएं करता है। एंड टू दीज वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट, और ये खुशगवार नेकियां जो भी वो लोग अच्छे लोग कर रहे हैं, यहाँ वो कोई भी यानी बुरा इमेज नहीं दिखा रहा है, इसमें वो सिर्फ अमन की बात कर रहा है, मोहब्बत की बात कर रहा है विलियम ब्लेक। कोई भी यानी वो अपना गुस्सा नहीं दिखाएगा, किसी भी जुल्म की, ब्रुटैलिटी की, क्रूअलिटी की, एट्रॉसिटी की बात नहीं करेगा, बल्कि एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देगा और अपने आइडियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करेगा जो कि वो चाहता था कि दुनिया ऐसी हो, जिसमें कोई मसला ना हो, ख़राबी ना हो, कोई कत्लो गारत ना हो, कोई जुल्म ना हो, कोई ज़्यादती ना हो, कोई मेलनखली का एलिमेंट ना हो, सिर्फ सुकून हो, इत्मीनान हो, मोहब्बत हो। ठीक है, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। अब जो लोग भी अच्छी नेकियां करते हैं, खुशगवार नेकियां करते हैं, उनको उसका रिटर्न भी उसी तरह से मिलता है। ठीक है, जो लोग आजिज़ रहते हैं, दूसरों के साथ मोहब्बत करते हैं, हमेशा शफ़क़त, मोहब्बत रखते हैं, अमन और मोहब्बत से पेश आते हैं, तो उनके जो यानी रिटर्न की जाती हैं उनकी अच्छाइयाँ, उनकी दुआओं की कबूलियत हो जाती है और वो उसी तरह उनको रिटर्न मिलता है उस चीज़ का। आगे हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड आवर फादर डियर। अब यानी यहाँ थोड़ा सा वो इस बात पे आते हैं कि जब वो यानी इस माहौल में, इतनी प्यारी दुनिया में जब कुछ क्रूअलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है, तो यानी थोड़ा सा हम लोगों को इसमें वैसे देखने को मिल रहा है। देखें सेकंड स्टैंजा में कि बाकी तो सारे स्टैंजाज हम लोगों को मिलते हैं, यानी बिल्कुल उसमें जो हैं ऑप्टिमिस्टिक माइंड उनका रहा है, लेकिन ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें थोड़ा सा वो सवाल कर रहे हैं, इज़ गॉड आवर फादर डियर, क्या जो हमारा गॉड है, क्योंकि क्रिश्चियन जो हैं वो अपने गॉड को फादर कहते हैं ना, तो जीसस क्राइस्ट जो हैं उनको सन मानते हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या जो गॉड है वो हमारा फादर डियर है, यानी हमारा प्यारा बाप है। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये सब खुदा की सिफ़ात हैं, उसने यानी बताई हैं। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, उसने इसको खुदा के साथ जोड़ा है। ठीक है, इज़ मैन हिज चाइल्ड एंड केयर, क्या ये जो इंसान है ये उसका बच्चा है, यानी उसके लिए जो उनका खुदा है उनके बच्चों की यानी इंसानियत की केयर करता है, हिफाजत करता है। फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट। अब ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आता है कि वो इशारा इस तरफ है कि जब ज़्यादतियाँ हैं, जब दुनिया में परेशानियाँ हैं, तो क्या यानी जो इंसान है वो रब का बच्चा है? क्या वाकई रब हमारा खुदा है? क्या वाकई हमारा वो बाप है? उनके अकॉर्डिंगली आई कैन नॉट से इट फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू,
ایز اٹ از جسٹ ٹوٹلی اپوز ٹو دا کرسچن میتھولوجی. تو وہ کیونکہ وہ انہیں رب کو خدا مانتے ہیں تو وہ باپ مانتے ہیں، فادر کہتے ہیں، تو وہ اس حساب سے بلیک کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو چیزیں یعنی پریکٹس کی جاتی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، کیا واقعی رب ہمارا فادر ہے اور اس نے یہ چیزیں بھی بنائی ہیں. اس کو چاہیے تھا کہ صرف دنیا جو ہے وہ ایسی صاف ستھری ہوتی، کوئی پریشانی نہ ہوتی، کوئی ٹینشن نہ ہوتی، کوئی بروٹیلٹی پریکٹس نہ کی جاتی، کوئی ناانصافی نہ ہوتی اور کوئی چائلڈ لیبر نہ ہوتا. یعنی جو بھی ان کی ذہن میں پریشانیاں تھیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں. از مین ہز چائلڈ اینڈ کیئر، کیا واقعی جو انسان ہے اس کا بچہ ہے؟ اگر تو انسان اس کا بچہ ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی نا. زندگی بالکل سکون میں ہونی چاہیے تھی اور ہر طرف پٹی ہونی چاہیے تھی، مرسی ہونی چاہیے تھی اور پیس ہونا چاہیے تھا، لو ہونا چاہیے تھا. یہاں یہ تھوڑا سا وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے اور کوشچن کرتا ہے بلکہ، ٹھیک ہے. ریٹورک ٹیکنیک آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی. اب وہ کہہ رہا ہے فار مرسی ہیز اے ہیومن ہارٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ شفقت انسانی دل ہے. مرسی کرنا، رحم کرنا کسی کے اوپر اور سمپتھائز کرنا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو انسانی دل ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو بڑا نرم بنایا ہے. تو کیسے یہ بروٹل ہو سکتا ہے؟ پٹی اے ہیومن فیس. اور وہ کہتا ہے کہ جو رحمت ہے، انسانی چہرہ جو ہے ایک رحمت ہے. اینڈ لو دا ہیومن فرام ڈیوائن اینڈ پیس دا ہیومن ڈریس. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو محبت ہے انسان کی الہامی شکل ہے، اصل شکل جو ہے انسان کی محبت ہے اور جو امن ہے وہ انسان کا لباس ہے. کتنی خوبصورت الفاظ وہ یوز کر رہا ہے اور کس طرح وہ اپنا میسج پورٹری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیسے وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ وہ ویژنری تھا اور وہ بڑا یعنی ہم اس کو سوشل ایکٹیوسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنے لٹریچر کے تھرو امن کا پیغام پہنچایا ہے. اس نے سوسائٹی کو مینڈ کرنے کی کوشش کی ہے تھرو ہز آرٹ، تھرو ہز لٹریچر. تو وہ پھر ہمیں کہہ رہا ہے کہ دین ایوری مین آف ایوری کلائم. تو اب وہ یہاں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ، نسل اور یعنی کسی بھی کیٹیگری کا ہو، وہ انسان دیٹ پریز ان ہز ڈسٹریس، وہ اپنی بے چینی میں دعا کرتا ہے. یہ جو ہے ریپیٹیشن ہوئی ہے، یعنی یہ لائن میرے خیال سے تھرڈ سٹنزا میں تھی کہ فرسٹ سٹنزا میں تھی. اب آل پرے ان دیئر ڈسٹریس. اب وہ اسی طرح وہ دوبارہ سے کہتا ہے دیٹ پریز ان ہز ڈسٹریس. وہ یعنی بے چینی سے سارے دعا کرتے ہیں. پریز ٹو دا ہیومن فرام ڈیوائن، اور وہ انسان کی یعنی الہامی صورت سے دعا کرتا ہے. لو، مرسی، پٹی، پیس. جو یعنی کسی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، کوئی بھی یعنی ایسی دعائیں نہیں کرتا جو خون ریزی والی دعائیں ہوں. ہر انسان ایک سافٹ اپنے اندر دل رکھتا ہے، کائنڈ ہارٹیڈ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان جو بھی ہے، چاہے وہ بہت برے سے برا بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی کوئی سافٹ کارنر ہوگا. وہ بھی کوئی انسان اچھا ہوگا. جو حالات ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں، جو کرول سرکمسٹانسز ہیں، وہ انسان کو اس حد تک لے آتے ہیں کہ وہ ایک برا انسان بن جاتا ہے. کچھ ایسی وہ چیزیں پریکٹس کرتا ہے، کچھ اس طرح کے ایکسپیرینس کرتا ہے جس سے وہ بروٹل ہو جاتا ہے. لیکن اصل انسان جو ہے وہ بڑا نرم مزاج ہوتا ہے. اللہ نے اس کو بہت پیارا بنایا، بڑا نرم مزاج بنایا ہے اور جو امن جو ہے اس کا لباس ہے اور محبت اس کی الہامی شکل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے اینڈ والے پیراگراف میں دیکھیے، اینڈ آل مسٹ لو دا ہیومن فارم. اور جو ہر طرح کا جو انسان ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلم ہے. ابھی وہ آگے ذکر کرے گا دوسری لائن میں، ان ہیتھن، ٹرک اور جیو. اب ٹرکش جو ہیں وہ مسلم تھے، انہوں نے مسلم کی طرف کیا اشارہ. جیوز جو ہیں یہودی، اور ہیتھن جو بت پرست ہیں. ٹھیک ہے. تینوں اس نے کیٹیگریز جو ہیں دکھا دی ہم لوگوں کو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی یعنی مختلف ریلیجیس یعنی لوگ ہیں، ڈفرینٹ ریلیجیس سے تعلق رکھنے والے، وہ سب امن کی دعائیں کرتے ہیں. کوئی بھی برائی نہیں چاہتا، کوئی بھی خون ریزی نہیں چاہتا اس دنیا میں. سارے امن کی بات کرتے ہیں. ویئر مرسی، لو اینڈ پٹی ڈویل، دیئر گوڈ از ڈویلنگ ٹو. ڈویل کہتے ہیں رہنا، بسنا. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں شفقت، محبت اور رحمت موجود ہوتی ہے نا، خدا بھی وہیں موجود ہوتا ہے. جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں پھر خدا نہیں ہوتا، وہاں سیٹن ہوتا ہے. وہاں آپ کو جہاں بھی آپ کو ایول جو ہیں پرسنالٹیز، جو ایول کریچرز ہیں، وہ آپ کو ڈومیننٹ نظر آئیں گی. وہاں آپ کو محبت، امن اور شفقت نظر نہیں آئے گی. وہاں آپ کو کوئی بھی ایسا اچھا کام نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں رب نہیں بستا. رب انہی جگہوں پہ بستا ہے جہاں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت ہوتی ہے.
اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے ڈسکس کی ہیں، اور صرف دوسرا جو اس کا اسٹینزہ ہے اس میں وہ تھوڑا سا سوال کر رہا ہے اپنے خدا سے، اور اس کا جو اشارہ ہے وہ انہی چیزوں کی طرف جا رہا ہے کہ اگر جو چیزیں اس دنیا میں بری ہیں یا جو لوگ جو ہیں جو غلط حرکات پریکٹس کرتے ہیں، کیا رب انہوں نے بھی تو ان کو بھی تو رب نے بنایا نا. تو وہ کہہ رہا ہے کیا واقعی رب ہمارا جو ہے وہ فادر ہے، اور جو انسان ہے اس کا بچہ ہے، اور اس کی کیئر کی ذمہ داری اسی کی ہے. اور پھر باقی وہ بڑے پیارے پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اپنے، اور بہت اچھے طریقے سے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرتا ہے ان اے ویری پولائٹ مینر، ان اے ویری ریمارکیبل مینر. تھینک یو فار واچنگ گائز. آج ہم لوگوں کی ڈیوائن امیج بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور اب ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے اینڈ ڈڈ دوز فیٹ، اور اس کے بعد ہم لوگ آگریز آف انوسنس کی طرف جائیں گے. Thank you for watching once again guys. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. سبسکرائب ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ گروتھ کر رہا ہے، اور آپ کو جتنی بھی ہم لوگوں کا ہارڈ ورک ہے وہ آپ کو پسند آ رہا ہے. اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا، اور آپ کو یعنی جو بھی میرا ٹیچنگ سٹائل ہے آپ لوگوں کو اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. It will give me strength, and I'll feel more energetic and enthusiastic about my work. And انشاءاللہ آگے جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی اس میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اپنا خیال رکھیے، اور till then guys, take care. اللہ حافظ.